ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اس کا بدلہ نہ ملے۔ انفاق کا لفظ نفق سے بنا ہے، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، اور سرنگ میں انسان ایک طرف سے داخل ہو کر نکلتا ہے، پھر کوئی دوسرا داخل ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تمہارے پاس پہلا رزق ہے اس کو تم نکالو گے تب دوسرا رزق ملے گا۔ اس لیے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ پھر یہ بھی فرمایا انفق ينفق علیک، تم خرچ کرو تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ اللہ عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو ڈاکیا بنا دیتے ہیں، دوسرے بندوں کا رزق اس کو دے دیتے ہیں۔ مثلاً 100 روپے اللہ اس کو دیتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ میرے بندے اس میں سے 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہ تم میرے بندوں میں تقسیم کرو، جو محتاج ہیں جو غریب ہیں ان میں، اور تمہاری تنخواہ کتنی ہوگی؟ 97.5%۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے کبھی دنیا میں کوئی ایسا مالک دیکھا جو 2.5% تقسیم کرنے پر 97.5% بندے کو تنخواہ دے رہا ہو؟ مگر وہ بندہ خرچ نہیں کرتا، اس کو پیسے مل جاتے ہیں، وہ اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے جب ڈاک آگے نہیں پہنچائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا ڈاکیا بنا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ڈاک کسی اور طرف سے پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کو فکر ہوتی ہے، بھاگا آتا ہے۔ حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بنتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتا ہے۔ ہاں، جب سونا بنتی تھی تو وہ سارا تمہارا نہیں تھا، اس میں اللہ نے اپنے اور بندوں کا بھی رزق رکھا ہوا تھا، تم نے وہ رزق نہیں پہنچایا، اب تمہیں تمہاری نوکری سے معزول کر دیا گیا اور وہ رزق اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذریعے سے ان کو پہنچا رہے ہیں۔ رابعہ بصری کے پاس ایک مرتبہ مہمان آئے تو 10 مہمان تھے، گھر میں کچھ کھانے کو تھا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا، خادمہ نے جا کے پوچھا کہ جی کوئی روٹیاں لے کے آیا ہے، اور پوچھا بنو کتنی روٹیاں ہیں؟ کہ جی 9 روٹیاں ہیں۔ کہنے لگے یہ میرا نہیں ہے حصہ، اس کو وہ چلا جائے۔ چلا گیا۔ اب کھانے کا وقت بھی ہو چکا تھا، مہمان بھی انتظار میں تھے۔ کافی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پھر پتہ کروایا بھی کون ہے پوچھو۔ اس نے کہا جی روٹی لینے آیا ہے۔ کتنی روٹی ہیں؟ جی 9 روٹیاں۔ کہ جی میری یہ نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہیں، لے جاؤ۔ اب دیر بھی کافی ہو گئی تھی، مہمان بھوک لگی ہوئی تھی۔ کافی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ جاؤ دیکھو۔ اس نے کہا جی کہ بندہ آیا ہے کہتے ہیں 9 روٹیاں، نہیں میری روٹیاں نہیں ہیں۔ آپ کیوں نہیں لے رہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ صبح میرے پاس ایک روٹی تھی، سائل آیا تھا اور میں نے وہ روٹی اس کو دے دی تھی۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک روٹی لائے، جو ایک عمل لائے گا 10 کا بدلہ دوں گا۔ تو مجھے 10 روٹیاں ملنی ہیں، 9 نہیں مل سکتی۔ اس نے کہا جی مجھے معاف کر دیں، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، ایک میں نے اپنے لیے رکھ کے آپ کو 9 بتائی تھی، 10 ہی روٹیاں ہیں۔ یعنی اتنا یقین تھا کہ ہم نے 1 پیسہ دیا ہے تو ہمیں 10 واپس ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسا یقین کامل ہمیں بھی عطا فرمائے۔ چوتھا عمل ہے دین کی خاطر ہجرت کرنا۔ چنانچہ جو بندہ دین کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں
وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا اسے جائے پناہ بھی ملے گی اور اس کے رزق میں وسعت بھی ہوگی۔ پانچویں کنجی ہے تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو تقوی ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مخرج بنا دیتے ہیں اور اس کو ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جس کا اس کو وہم و گمان ہی نہیں ہوتا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اتق اللہ فما رأیت تقیا محتاجا، تقوی اختیار کرو، میں نے کسی متقی کو کبھی محتاج نہیں دیکھا۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو دنیا کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ہم نے ان کو محتاج دیکھا ہے، ہم نے ان کو در بدر ٹھوکریں کھاتے دیکھا ہے، لیکن ہم نے کبھی کسی متقی بندے کو محتاج نہیں دیکھا، اس لیے کہ اللہ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کی موت کا سبب بنا مطالعہ کر رہے تھے اور ساتھ کھجوریں کھا رہے تھے، تو زیادہ کھجوریں کھانے کی وجہ سے ان کی موت آ گئی۔ تو متقی لوگوں کی موت زیادہ کھانے سے تو آئی، بھوک پیاس سے نہیں آئی۔ اگلی کنجی رزقی ہے کثرت عبادت۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم، اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، املا صدر کا غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقر کا، اور تیرے فقر کو بند کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ تو کثرت عبادت سے اللہ تعالیٰ رزق میں فراخی دے دیتے ہیں اور فقر فاخر کو ختم کر دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے عام گھوڑا، وہ 20-25 ہزار کا مل جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے دوڑ میں فرسٹ آنے والا گھوڑا، وہ لاکھوں کروڑوں کا بکتا ہے۔ اب لاکھوں کروڑوں والا گھوڑا جو اس کے مالک سے کوئی گھوڑا مانگے کہ جی مجھے گھوڑا دو، میں نے گدے گاڑی میں استعمال کرنا ہے، تو مسکرائے گا کہ میرا ریکارڈ قائم کرنے والا گھوڑا گدے گاڑی کے لیے نہیں بنا۔ اسی طرح جو تقوی اختیار کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ دوڑنے والے گھوڑے کی مانند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی گدا گاڑی میں استعمال نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر ساتویں کنجی رزق کی کثرت سے عمرہ کرنا، حج کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وما امعار حاج قط، کثرت سے حج اور عمرہ کرنے والا محتاج نہیں ہوتا، یعنی حج اور عمرہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے دیتے ہیں اور بندہ محتاج نہیں ہوتا۔ آٹھویں کنجی رزق بڑھانے کی اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اچھا تعلق رکھنا۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا من احب ان یزاد فی عمرہ و یزاد فی رزقہ فلیصل رحمہ، بخاری شریف کی روایت ہے
کہ جو بندہ چاہے کہ میری عمر زیادہ ہو اور میرا رزق زیادہ ہو، اس کو چاہیے کہ رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھے۔ آج رزق کی تنگی کا شکوہ تو کرتے ہیں، بھائی بہن سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی، بھائی بھائی آپس میں نہیں بولتے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے جی کسی نے کچھ کر نہ دیا ہو، کسی نے کچھ ملا نہ دیا ہو، پڑھ نہ دیا ہو، خامن پہ اثر نہ ہو جائے، کہیں پھپھو سے لڑائی اور کہیں چچی سے لڑائی۔ تو یہ جو صلہ رحمی کو ہم توڑتے ہیں، اللہ نے تو جوڑنے کا حکم دیا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يُوصِلَ، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے ہم توڑتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر ہمارے گھروں کے اندر بے برکتیاں ہوتی ہیں اور رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس کی عمر بڑی ہو، ویوسع لہ فی رزقہ، اور اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ کھلا کر دے، وتدفع عنہ میتۃ السوء، اور اسے بری موت سے اللہ بچا لے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے، یعنی تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے، اللہ بری موت سے بھی نجات عطا فرمائیں گے اور اس کے رزق میں برکتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ پھر رزق کی جو نویں کنجی ہے وہ ہے کمزوروں کے ساتھ اس کے سلوک۔ ہر بندہ صحت مند نہیں ہوتا کہ کما سکے، کئی دفعہ لوگ کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو ان کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کو ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کا بوجھ اٹھانا مشکل لگتا ہے۔ بیوی کہتی ہے جی کہ میرا خامن کی کمائی ہے تو ماں باپ پہ خرچ کیوں کریں؟ بھئی ہمیں مل ہی ماں باپ کی وجہ سے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ عملوں کے اوپر پکڑ فرماتے تو زمین کے اوپر کوئی جاندار باقی نہ بچتا، ہمارے عملوں پہ منحصر ہوتا تو دنیا میں کوئی جاندار بھی زندہ نہ رہتا۔ اب اللہ ہمیں رزق کیوں دیتے ہیں کہ ہم آگے کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے یہ جو ہوتا ہے نا دوسروں پہ خرچ کرنا اور اللہ کے لیے خرچ کرنا، اس سے انسان کے رزق میں برکتیں آتی ہیں۔ رزق کی 10ویں کنجی ہے اللہ پر توکل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر توکل کرو تو اللہ تمہارے ساتھ پرندوں والا معاملہ کرے گا۔ پرندے اپنے گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام واپس لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم کھا پی کے گھر سے نکلتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو شور مچایا ہوتا ہے، بیوی بھوک لگی ہے جلدی کھانا دو۔ حالانکہ ہمارا پیٹ تو ہے ہی بہت چھوٹا، جتنی مرضی روٹیاں پڑی ہو بندہ 2 روٹی سے زیادہ نہیں کھا پاتا۔ جانوروں کے پیٹ تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ہاتھی کو دیکھو ٹنوں کے حساب سے وہ کھانا کھاتا ہے۔ ایک جانور ہے دریائی گھوڑا، اس کو ہپو کہتے ہیں۔ میں نے جب بھی کہیں جنگل میں ہپو دیکھا اس کو کھاتا ہوا دیکھا، ایسے لگتا ہے کہ وہ سارا کا سارا پیٹ ہے اور اللہ نے پیٹ کو 4 ٹانگیں لگا دی۔ ایک مچھلی ہے بلو ویل،
اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا روزانہ وزن 200 پاؤنڈ بڑھتا ہے. انسان کا وزن 200 پاؤنڈ نہیں ہوتا. اب جس کا وزن 200 پاؤنڈ روزانہ بڑھتا ہو اس کو کتنا اللہ رزق دیتے ہوں گے. تو جو پروردگار ان جانداروں کو رزق دیتا ہے وہ ہمیں بھی دے گا، مگر ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. نویں کنجی رزق کی اس کو کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے نعمتیں بڑھوانے کا ایک بہترین طریقہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا. ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے الحکم. ہمارے اکابر علماء دیوبند رمضان مبارک میں اس کے درس بھی دیا کرتے تھے. ان کا شکر کے بارے میں ایک بڑا مشہور قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ملم یشکر النعمہ فقد تعرض لزوالها، جو نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ پیش کر دیتا ہے نعمت کو کہ اللہ نعمت واپس لے لو. ومن شکرها، اور جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے فقد قید بإقالها، وہ نکیل ڈال کے نعمت کو اپنے پاس قید کر لیتا ہے. تو شکر ادا کرنے سے نعمت رہ جاتی ہے ہمارے پاس، اور شکر ادا نہ کرنے سے نعمت واپس چلے جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دسترخوان پر ہمیں پیٹ بھر کر کھانا دیتے ہیں، اپنی پسند کا کھانا دیتے ہیں. گوشت بھی ہوتا ہے، سبزیاں بھی ہوتی ہیں، روٹی بھی ہوتا ہے، چاول بھی، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ہم آخر پہ جو کھانے کی دعا ہے وہ پڑھنی بھول جاتے ہیں. یعنی جس پروردگار نے صحت دی، جس پروردگار نے بھوک دی، رزق دیا، اس کا شکر ادا کرنا ہمیں یاد نہیں رہتا. رزق کی اگلی کنجی ہے، 12ویں کنجی ہے اہل خانہ کو سلام کرنا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، 3 بندے ہیں جن کی ضمانت اللہ کے ذمے ہے. ان عاش رزقا، اگر وہ زندہ رہے گا تو اس کو اللہ رزق دے گا. وکفا، جو اس کے لیے کافی ہوگا. وَإِن مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور اگر وہ مر جائے گا تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. کون بندے ہیں؟ رجل دخل بیتہ بسلام وهو ضامن علی اللہ، وہ بندہ جو گھر داخل ہو اور اہل خانہ کو سلام کرے. اب یہ کتنا آسان طریقہ ہے کہ انسان مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر جائے اور اہل خانہ کو سلام کرے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. آج کل دفتروں میں بہت کھلکھلا کے ہنستے ہیں، دوستوں کی محفل میں بہت کھلکھلا کے ہنستے ہیں. گھر جب آتے ہیں تو چہرے پہ سنجیدگی ہوتی ہے اور ایسے پھٹکار پڑی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی. تیرہویں کنجی ہے والدین کی فرما برداری. حدیث مبارکہ میں ہے کہ 5 چیزوں سے اللہ تعالیٰ رزق بڑھاتے ہیں. ایک صدقہ پر مداومت، یعنی جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ نکالتا رہے اس پر رزق کی فراخی فرماتے ہیں. دوسرا صلہ رحمی،
جو رشتے ناتے جوڑے اس کو، تیسرا جہاد کرے، چوتھا جو ہمیشہ بابوضو رہے، اور پانچواں جو والدین کی فرما برداری کرے۔ اب آپ دیکھیے کتنا آسان طریقہ ہے رزق میں برکتیں حاصل کرنے کا کہ ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں، ان کی خدمت